آئے دن سیاست، شوبز، کھیل اور دیگر شعبوں سے منسلک شخصیات کے حوالے سے متنازع آڈیو یا ویڈیو لیکس ہیڈ لائنز کا حصہ بنتی ہیں۔ حال ہی میں پاکستان میں بھی 2 بڑے اسکینڈل سامنے آئے، ایک میں ویڈیو اور ایک میں آڈیو کو بطور ثبوت پیش کیا گیا، پر دونوں ہی معاملات میں ان شواہد کے فورینزک جائزے کے لیے آوازیں اٹھیں۔ خفیہ طور پہ یا کھلے عام ریکارڈ کیا گیا مواد بڑے کیسز میں اہم ثبوت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، تو آڈیو فورینسک کی سائنس ہے کیا؟ اس کے لیے فائزہ بخاری آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں، کچھ دلچسپ معلومات لے کے آئی ہیں۔ فائزہ، پاکستان میں تو بات ہوتی ہے، امریکہ میں بھی ہم جانتے ہیں ڈیجیٹلی جو فورینزک کیے جاتے ہیں ان کو کیسز میں اہم ثبوت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، تو امریکہ میں فورینزک ماہرین آڈیو کی صداقت کو کیسے پرکھتے ہیں؟ جی سارا، ٹیکنالوجی بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ آڈیو فورینزکس کے شعبے میں بھی بہت جدت آ چکی ہے، اور اگر کسی مقدمے میں فریقین میں سے کوئی بھی آڈیو ریکارڈنگ پیش کرے تو اسے چند اہم مراحل میں پرکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آواز کی شناخت کر کے یہ جانچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آیا یہ واقعی اس فرد کی آواز ہے جس سے یہ منسوب کی گئی ہے، اور کیا آڈیو میں ترمیم یا تبدیلی تو نہیں کی گئی۔ اس عمل کو اوتھینٹیکیشن کہا جاتا ہے، جیسے بولنے والے افراد کی مختلف آڈیو فائلز کا موازنہ، آواز کے دباؤ کے لیول کی ٹیسٹنگ، آوازوں جیسے گولی چلنے کے وقت کا تعین اور پس منظر کی آوازوں کا تسلسل دیکھنا وغیرہ۔ جب اس بات کی تسلی کر لی جائے تو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے ریکارڈنگ میں موجود اہم آوازوں کو مزید واضح کرنا، یعنی انہینس کرنا، گو کہ اس کی افادیت کے حوالے سے متضاد آراء پائی جاتی ہیں۔ اس کا مقصد غیر ضروری شور کو کم کر کے کیس کے لیے ضروری آوازوں کو نمایاں کرنا ہے، اور آخری مرحلہ ہوتا ہے اس ریکارڈنگ کا تفصیلی تجزیہ کرنا تاکہ واقعے کے منطقی ربط کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ مونٹانا اسٹیٹ یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر رابرٹ ماہر ڈیجیٹل فورینزکس کے شعبے میں وسیع معلومات اور تجربہ رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق آج کے دور میں ریکارڈنگ کے بہت سے طریقے چونکہ عام افراد کی دسترس میں ہیں، لہٰذا کسی بھی واقعے کی اکثر ایک سے زیادہ ریکارڈنگز موجود ہو سکتی ہیں، جیسے پولیس کے باڈی کیمز، گاڑیوں میں لگے ڈیش کیمرے، گھروں کے دروازوں پر لگے کیمراز، سی سی ٹی وی اور اسمارٹ فونز وغیرہ۔ ایسے میں جرم کو ثابت کرنے کے لیے صرف آڈیو ریکارڈنگز پر ہی اکتفا نہیں کیا جاتا۔ امریکی عدالتیں بھی اس حقیقت کو سمجھتی ہیں کہ آڈیو فورینزکس کی جو رپورٹس ہیں وہ 100% درست نہیں ہو سکتی، اور ان کے بارے میں مکمل یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ The role of the expert should be to explain to the court or whoever it is. فورینزک کے ماہر کو عدالت یا کسی اور کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ اس کے لیے کیا تکنیک استعمال کی گئی اور غلطی کا کتنا امکان ہے۔ میرے تجربے میں اکثر اوقات آڈیو فورینزک کو کیس کے دیگر ثبوتوں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ ڈیجیٹل ریکارڈنگ کے ساتھ دوسرا چیلنج یہ ہے کہ ایک ہنرمند شخص ریکارڈنگ میں اس طرح ترمیم یا تبدیلی کر سکتا ہے کہ فورینزک کا ماہر بھی اس کا پتہ نہ لگا سکے، یوں وہ بہت قابل یقین نقل کر سکتے ہیں۔ ایک بڑھتی ہوئی تشویش یہ ہے کہ ایسی ہیرا پھیری کرنے کے لیے اب بہت سے طریقے دستیاب ہیں۔ فائزہ، جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس نے فورینزک ماہرین کو مستند رپورٹس بنانے میں کس حد تک مدد فراہم کی ہے؟ کام آسان بنا دیا یا مشکل؟ سر، یہ بہت اہم سوال ہے۔ کسی بھی فورینزک لیب کی رپورٹ کے مستند ہونے میں وہاں استعمال کی جانے والی ٹیکنالوجی کی بہت اہمیت ہوتی ہے، لیکن یہ بالکل ممکن ہے کہ مختلف فورینزک لیب سے ایک ہی آڈیو فائل کی مختلف رپورٹ سامنے آئیں۔ پھر یہ مسئلہ بھی ہے کہ جو جدید طریقے ماہرین کو زیادہ مستند رپورٹس بنانے میں مدد فراہم کر رہے ہیں، وہی ٹیکنالوجی مجرموں کو بھی جعلسازی کے نئے طریقے سکھا رہی ہے۔ تو ٹیکنالوجی 2 دھاری تلوار جیسی ہے، اور ماہرین بھی اس بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ If a forgery was to be made, اگر جعلسازی کرنی ہو تو آپ اصل ویڈیو کی آڈیو تبدیل کر دیں یا اصل آڈیو کی ویڈیو کو بدل ڈالیں۔ تجربہ کار ایڈیٹرز دونوں حصوں کو اس طرح جوڑ سکتے ہیں کہ عام دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ اسے تبدیل کیا گیا ہے۔ ڈیپ فیک ویڈیو اور آڈیو میں ترمیم کرنے کا ایک وسیع طریقہ ہے جس کی مدد سے بہت ہی قابل یقین جعلسازی کی جا سکتی ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت سے لوگوں کے لیے قابل تشویش ہے کہ مستقبل میں مکمل جعلی ریکارڈنگز بنانا ممکن ہو سکے گا کہ وہ مواد سامنے لا کر اس کے حقیقی ہونے کا دعویٰ کریں، جبکہ دراصل وہ موشن پکچر جیسے کمپیوٹر گرافکس ہوں گے۔ سارا، ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ کسی کی آواز کے پیٹرنز کی مدد سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے وہ الفاظ بھی ادا کیے یا کروائے جا سکتے ہیں جو حقیقت میں کہے بھی نہ گئے ہوں، اور ایسی ریکارڈنگز کی تصدیق کرنا اور بھی دشوار ہوگا۔ تو یہ جتنی پیچیدگیاں ہیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو پھر امریکی عدالتوں میں آڈیو فورینزکس کو اہمیت دینے کے لیے کوئی بڑی مثالیں بھی ملتی ہیں؟
جی سارا، اس کی دو بڑی مثالیں تو ہمیں پچھلے کچھ سالوں کے دوران ہی ملی ہیں۔ پہلی 2017 میں لاس ویگس میں میس شوٹنگ کا واقعہ ہے، جس میں مجرم نے ایک ہوٹل روم سے ایک میوزک فیسٹیول پر ہزاروں گولیاں فائر کر کے 60 کے قریب افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ ابتدائی طور پر یہ لگا کہ شاید کئی حملہ آور تھے، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عام افراد کی آڈیو ریکارڈنگ سے یہ ثابت ہوا کہ محض ایک شوٹر نے ایک ہی سمت سے تمام گولیاں چلائی تھیں۔ اس کے برعکس 2012 میں ریاست فلوریڈا کے 17 سالہ سیاہ فام نوجوان ٹریون مارٹن کی ہلاکت کے واقعے میں دونوں جانب سے فریقین نے 911 کی ریکارڈنگز کو بطور ثبوت پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کس نے گولی چلائی ہے اور کس نے چیخ ماری، تاہم جج نے ان آڈیو ریکارڈنگز کو کافی قرار دے کر ثبوت کے طور پر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی، یعنی آڈیو فورینزکس کو ہر صورتحال کے لیے مناسب نہیں سمجھا گیا۔ دیگر ممالک کے کئی عدالتی فیصلوں کے بعد بھی ایسی خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ آڈیو فورینزکس کی رپورٹس درست نہیں تھیں، جن کی بنیاد پر غلط سزائیں بھی دی گئیں۔ اسی لیے صرف آڈیو فورینزکس رپورٹ کی بنیاد پر عدالتی فیصلے عموماً نہیں کیے جاتے۔ اور ایک جو بڑی دلچسپ بات آپ نے کی وہ یہ کہ 2 لیبز ایک ہی آڈیو رپورٹ کا مختلف تجزیہ بھی پیش کر سکتی ہیں۔ فاضیہ بخاری، بہت شکریہ ان معلومات کے لیے۔